الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 2 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری اور 17 نومبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ وہ لوگ جو یاجوج اور ماجوج کے چندوں پر، ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور دجال کی سیج سجانے میں مصروف ہیں، وہ لوگ قرآن پاک کی آیات میں سے مسلمانوں کو ایسا وسوسہ، ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں تو بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس وسوسے کا توڑ اور جواب انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں پیش کریں گے۔ پہلی تو ایک سادہ سی عرض یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ آج یہودیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، ان کے ہاں ہفتے والا دن بڑا خاص شمار ہوتا ہے، اور انہی میں سے ایک گروہ نے اتوار کے دن کو SUN سن، سورج، SON سن نہیں ہے یہ تو سن کی بھی ایک الگ طویل بحث ہے، SUN سن کی بھی ایک طویل بحث ہے، لیکن بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ آج سنڈے کو اہم سمجھتے ہیں، کچھ ہفتے کو اہم سمجھتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان آج کے جمعۃ المبارک کو یعنی جمعہ کو سید الایام سمجھتے ہیں۔ ہر جمعے کو ہم متبارک سمجھتے ہیں اور متبرک یعنی برکت والا خاص دن سید الایام۔ تو پہلا تو فرق یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اگر ان کی فضیلت ماننی ہے تو جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے قرآن کی آیات پڑھ کے ان کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو پھر انہیں جمعے کی اہمیت سے انکار کرنا پڑے گا، اور اس پہ ان پر کھلا کفر کا فتویٰ آئے گا، یہ بات سوچ لیں۔ دوسری بات کہ وہ جس قرآن پاک کی آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں اس میں سے ایک بڑی اہم آیت ہے، وہ ہے جی سورۃ الجاثیہ، جو کہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 45 نمبر پہ موجود ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دیں اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی۔ اچھا، اب یہ وہ معروف آیت ہے جس میں سے کہ قرآن کے حوالے سے بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اس آیت میں دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا بھی ذکر ہے، یعنی فضیلت اور بنی اسرائیل دونوں الفاظ اس آیت میں موجود ہیں۔ اب اس آیت کا ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا اس آیت میں الکتاب کا ذکر نہیں ہے، والحکم کا ذکر نہیں ہے، والنبوت، نبوت کا ذکر نہیں ہے؟ تو آج جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بھی بنی اسرائیل کی فضیلت پہ آج بھی یقین رکھتے ہیں، تو ان سے سوال ہے کہ کیا وہ بنی اسرائیل کی کتاب کے قوانین پر عمل پیرا ہیں یا قرآن پر؟ دوسرا سوال یہ ہے
کہ جو بھی شریعت کے احکامات ہیں جزا کے اور سزا کے اور حکومت اور حکم کے، کیا یہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کرنے والے کیا آج تورات کے حکم کو مانتے ہیں، یا تورات کی جزا اور سزا کے سب معاملات کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ فرق ہے نا جی، قرآن کی کچھ باتیں انجیل اور تورات سے مشترک ہیں اور قرآن میں کچھ باتیں ان سے بہتر ہیں۔ تو جب کوئی قرآن کا ماننے والا ہے تو پھر اسے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ قرآن کا ماننے والا ہے، یعنی حتمی اور بہتر قوانین کا ماننے والا ہے۔ اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ ون نبوت، تو وہی لوگ جو آج اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بنی اسرائیل کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ اگر وہ بنی اسرائیل کی فضیلت پر اصرار کرتے ہیں تو پھر لفظ ون نبوت کے حوالے سے ان لوگوں کو چاہیے کہ کھلے عام بنی اسرائیل کے انبیاء کی اتباع کریں، یعنی یا تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھا کریں یا موسیٰ علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھا کریں۔ تو جب یہ ان دو انبیاء علیہم السلام کے نام کا کلمہ پڑھا کریں گے تو پھر ان کی اذان اور نماز کے معاملات کیا ہوں گے؟ یہ لوگ سوچ لیں کہ کس طرح یہ قرآن کی آیات میں تحریف اور تبدیلی کے مجرم بن رہے ہیں۔ باز آ جائیں، سمجھ لیں یہ دنیاوی مال و دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اگر آپ کو مزید علمی جواب چاہیے تو قرآن پاک میں سے ہی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں صورتوں کی نزول کی ترتیب، اور یعنی جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورتیں نازل ہوئیں، وہ ایک الگ کیفیت تھی، ایک الگ شان تھی، ایک الگ ترتیب تھی، اور بعد میں جو کتابی صورت میں قرآن کو مدون کیا گیا، لکھا گیا، اللہ اور رسول کے حکم سے لکھا گیا، اس میں ترتیب ایسی ہو گئی کہ کچھ مدنی صورتیں لکھنے میں پہلے لکھ دی گئیں اور کچھ مکی صورتیں لکھنے میں بعد میں لکھ دی گئیں، حالانکہ نزول کی ترتیب کچھ اور ہے اور لکھی ہوئی ترتیب کچھ اور ہے، کتابی صورت کی ترتیب کچھ اور ہے۔ تو اب جو سورۃ الجاثیہ ہے یہ قرآن پاک کی 65 نمبر پہ نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی اس کا نزول کا جو نمبر ہے وہ ہے 65، اور جو اس کا لکھا ہوا قرآن میں آج کی کتابی صورت میں ترتیب ہے وہ ہے 45 نمبر۔ اچھا، اب کہ اس آیت کا منسوخ ہونا اور اس سے بہتر آیت کا آنا، اس کو اب ہم قرآن پاک میں سے بیان کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106، اس میں جی پہلے آپ ایک تصور کو سمجھ لیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ یعنی قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت، اس سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کلام میں سے، اللہ ہی کی رضا سے، اللہ ہی کی شان سے کچھ آیتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ جیسے پچھلے جو کلام تھے، تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ، وہ سب آج منسوخ ہو چکے، اور ان سے جو بہتر کتاب ہے وہ بصورت قرآن نازل ہو چکی، وہ اب آئندہ تا قیامت رہے گی، اور اس میں سے بھی اللہ کی یہ شان ہے کہ کچھ آیتیں قرآن کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں بعد والے حصے میں نازل ہوئیں۔ تو جو بعد والے حصے میں آیات نازل ہوئیں
وہ پریویل کریں گی، وہ تا قیامت لاگو رہیں گی۔ یعنی جو بعد میں بات کی گئی اس کی اہمیت زیادہ شمار ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ شروع میں جب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہ شراب کے نشے میں نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے۔ شروع میں کچھ عرصہ ان کو ڈھیل دی گئی، اجازت دی گئی، لیکن پھر بعد میں جب شراب کی حرمت والی آیات آ گئیں، شراب سے منع کر دیا گیا، تو اس کے بعد شراب کا منسوخ ہونا مانا جائے گا، اور پچھلی آیت کہ بھئی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو وہ آیت منسوخ شمار ہوگی۔ اب اس ساری یعنی گفتگو کا مقصد سمجھانا یہ تھا کہ قرآن ہی کی کچھ آیات کو منسوخ کر دیتی ہیں، اور وہ اس سے بہتر مضمون اور اس سے بہتر بات اور اس سے بہتر قانون لے کے آتی ہیں۔ تو اب اس کی مثال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت وہ منسوخ ہو چکی، کیونکہ وہ سابقہ امت تھی، اور ان کی فضیلت کی وجہ کیا تھی وہ بھی بات کریں گے۔ ایک تو یہ بات کہ وہ امت سابقہ امت تھی، اب جو آج کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اس امت کے لیے قرآن میں کیا حکم ہے، کیا شان بیان کی گئی ہے، کیا نعت اور قصیدے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جی سورہ آل عمران اور آیت نمبر 110، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کنتم خیر امت، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، اخرجت للناس، سب لوگوں میں جتنی بھی ظاہر ہو چکی، جتنی بھی خارج ہو چکی، سامنے آ چکی، ان سب میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی اس آخری امت کے بارے میں فرمایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ فاسق۔ فاسق کا ایک لفظی ترجمہ اس آیت میں کافر بھی لکھا گیا، تو کافر بمعنی انکار بھی ہے۔ اب اس بات کو آپ یہ سمجھیں کہ سورۃ الجاثیہ نزول کے لحاظ سے ہے 65 نمبر پہ، ترتیب کے لحاظ سے ہے 45 نمبر پہ، اور سورہ آل عمران نزول کے لحاظ سے ہے 89 نمبر پہ، اور ترتیب کے لحاظ سے ہے تیسرے نمبر پہ۔ تو اب دونوں کا شان نزول کا وقت دیکھیں، جاثیہ صورت نازل ہوئی ہے 65 نمبر پہ، آل عمران صورت نازل ہوئی ہے 89 نمبر پہ، تو اس کا مطلب ہے بعد میں آنے والی آیت وہ پریویل کرے گی۔ ایک اور کامن سینس کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پرانی امتوں کا ذکر ہے اور امت محمدی آج کا ذکر ہے، تو اب قرآن تا قیامت لاگو ہے، تو بعد میں آنے والی آیت پریویل کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 نے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 16 کو منسوخ کر دیا، اور یہ قرآن کا ثبوت ہے۔ پھر ایک اور بات کہ انہی میں یوں ذکر کیا گیا کہ خیر والی امت وہ ہے کہ جو تامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کریں۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ جواز پیش کرے کہ آج جو عیسائی ہیں یا آج جو یہودی ہیں ان میں سے اچھے بھی ہیں، سارے برے نہیں ہیں، تو ان میں سے جو اچھے کردار والے ہیں وہ آج بھی اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، وہ آج بھی امریکی صدر جو بائیڈن کے صدارتی محل کے ارد گرد اکٹھے ہو کے
امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی حمایت کیے جانے کے خلاف اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور وہاں کے یہودی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی صہیونیوں یہ قتل و غارت ہمارے نام پر مت کرو، ناٹ ان آور نیم۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں یہودی وہ مختلف بھی ہیں، اور اسرائیلی یہ صہیونی ریاست کے حاکم یہ یاجوج اور ماجوج یہ یہودیوں سے مختلف ہیں، صرف یہودیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ تو ہاں، اب جو دین اسلام کے اندر یہ کہے کہ جی اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، یہ تو کامن کریکٹرسٹک ہو گئی، عیسائیوں کے ہاں بھی، یہودیوں کے ہاں بھی، مسلمانوں کے ہاں بھی۔ تو پھر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہاں، اس کا فیصلہ اسی آیت میں ایک انداز میں موجود ہے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر کتابی ایمان لاتے، اہل الکتاب کا ذکر ہے، عیسائی اور یہودیوں کا ذکر ہے، تو فرمایا گیا کہ اگر وہ ایمان لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور زیادہ فاسق ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات کا یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے مضمون سے، سمجھنے سے، کہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، سابقہ انبیاء کو تو وہ بھی مانتے ہیں، تو پھر منہم المؤمنون کس ذات کے حوالے سے ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہے، جن کی امت کو یہ کہا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی صرف تامرون بالمعروف اور صرف تنہون عن المنکر حتمی پیرایا نہیں ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ٹھیک ہے باتیں، لیکن حتمی ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا۔ جو حضور کی ذات پر ایمان لائے وہی بہتر امت ہے۔ تو جب وہ سابقہ انبیاء موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اتنی نشانیاں بتائیں، آخری نبی کی اتنی نشانیاں بتائیں، اتنی نشانیاں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بنی اسرائیل کو فضیلت اسی وجہ سے دی کہ ان بنی اسرائیل والوں کو آخری نبی کی پہچان سب سے زیادہ اس وقت بتا دی گئی تھی، اور انہوں نے اس وقت مان لیا تھا، اسی آخری نبی کے وسیلے سے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیات میں سے موجود ہے۔ اور جس آخری نبی کے وسیلے سے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اس کی پہچان موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی تفصیلی ان کو بتا دی تھی، اتنی تفصیلی بتا دی تھی کہ سورۃ البقرہ کی آیت 146 میں اس کا بیان یوں ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اب اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان بنی اسرائیل والوں کو، ان اہل کتاب کو، ان انبیاء علیہم السلام نے اس قدر نشانیاں بتا دی ہوئی تھیں کہ وہ آخری نبی کو یوں پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی شخص اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یہودیوں میں سے جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول بنے تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پوچھے جانے پر یہی بتایا کہ ہاں ہم لوگ حضور کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئے تھے۔ اور آج کی مثال یہ ہے کہ یہ حقیر افضل یا آپ لوگ جب سکول میں اپنے بچوں کو لینے جاتے ہیں تو سکول کے اندر سے سینکڑوں ہزاروں بچے گیٹ سے باہر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی کشش، ایسی کوئی پہچان ہوتی ہے بندے کو اپنے بیٹے کی
کہ وہ سینکڑوں اور ہزاروں لڑکوں بچوں میں سے اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اسکول سے نکلتے ہی وہ اشارہ کرتا ہے آ جاؤ بھائی میری موٹر سائیکل کی طرف آ جاؤ، وہ بچہ آ جاتا ہے۔ یہ ہے ایسی کمال پہچان جسے بیٹوں کی پہچان سے تشبیہ دے کے بیان کیا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اس طرح پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ اس حقیقت کو خلاصے کی صورت میں سمجھیں کہ بنی اسرائیل تب تک فضیلت والے رہے جب تک وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کی دی ہوئی غیب کی خبروں اور خوشخبریوں کے مطابق آخری نبی پر ایمان لاتے رہے، اس آخری نبی کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگتے رہے، تو تب تک وہ فضیلت والے رہے۔ اور پھر جب انہوں نے حق کو چھپانا شروع کر دیا تو پھر اس کے بعد ان کی فضیلت ختم کر دی گئی، منسوخ کر دی گئی۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت 146 میں کما یعرفون ابناءہم کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اسی آیت میں آپ پھر سمجھیں، آج کیا عیسائی اللہ کی ذات کو چھپاتے ہیں؟ نہیں چھپاتے۔ کیا آج یہودی اللہ کی ذات کو چھپاتے ہیں؟ نہیں چھپاتے۔ اللہ کو تو یہودی بھی بیان کرتا ہے، عیسائی بھی بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو چھپانے کی بات نہیں ہو رہی۔ کس ذات کو ان لوگوں نے چھپایا، اس ذات کو پھر سمجھیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ حق سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں اس آیت میں الحق سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اللہ کو تو وہ بیان کرتے ہیں، دونوں بیان کرتے ہیں، اہل کتاب عیسائی، اہل کتاب یہودی، اللہ 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 تو وہ کرتے ہیں۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ کا کیا مطلب ہے؟ چھپاتے وہ کس ذات کو ہیں؟ کس حق کو وہ چھپاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ الحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کو وہ چھپاتے ہیں اور آج وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ تھا قرآن پاک میں سے تفصیلی جواب اس بات کا کہ آج بروئے قرآن بنی اسرائیل کی فضیلت ختم ہو چکی ہے۔ اور آخری نکتہ یہ کہ جب بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو وہ 12 قبیلے تھے۔ ان 12 قبیلوں میں سے صرف ایک یہودی کو بنی اسرائیل ٹوٹل نہیں شمار کیا جا سکتا، وہ 12 قبیلے تھے، اور وہ جتنے بھی اچھے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آئے تھے، اسی لیے فضیلت والے تھے۔ یعنی اکیلے یہود کو بنی اسرائیل کا سارا گروہ شمار کرنا یہ بھی دجل ہے، یہ بھی وسوسہ ہے۔ اور خلاصہ یہ بنا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس نے بنی اسرائیل کی فضیلت کو منسوخ کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔